الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين قابل احترام بزرگوں، پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے اس پوری دنیا کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ اس میں اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں کیا اور پوری دنیا کے نظام کو حق تعالی شانہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ اس میں اللہ کو کسی کی مدد کی یا کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کے امر سے جکڑی ہوئی ہے۔ اللہ اپنی ذات سے بہت بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ، سارے بڑوں میں سب سے بڑا اللہ، اپنی ہر صفت میں اللہ سب سے بڑا ہے۔ پالنے میں اللہ بڑا، حفاظت میں اللہ بڑا، پیدا کرنے میں اللہ بڑا، مارنے میں اللہ بڑا، ہر چیز میں اللہ کا ارادہ وجود ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے بس اس کا کن کہہ جانا کافی ہو جاتا ہے، اور بیک وقت سارے نظام کو وہ اللہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ سب کو اپنے وقت پر روزی دے رہا ہے۔ صرف ایک انسان ایسی مخلوق ہے کہ جس کو ظاہری طور پر آزمائش کے لیے اللہ نے کچھ اسباب اختیار کرنے کو کہا ہے، اس کی ضرورت نہیں اسے۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ ساری مخلوق کو براہ راست حق تعالی شانہ روزی پہنچا رہا ہے۔ ہر مخلوق کی ہر قسم لاکھوں میں اور کروڑوں میں، انسان ہے تو انسان اربوں میں، گائے ہیں تو دنیا میں گائے اربوں ہیں، پرندے ہیں تو پرندے دنیا میں اربوں ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں تو وہ دنیا میں بہت سارے ہیں۔ ان سب کو حق تعالی شانہ اپنے قدرت سے روزی پہنچا رہا، اور ہر ایک کی روزی وہ جو اس کا کھانا ہے وہ پہنچا رہا ہے۔ گوشت والے جانوروں کو گوشت دے رہا ہے، دانے چگنے والوں کو دانے دے رہا ہے، گھاس کھانے والوں کو گھاس دے رہا ہے۔ کوئی بھی بھوکا نہیں سو رہا ہے، سب جانوروں کو اللہ پہنچا رہا ہے، سب، بغیر دکان کے، بغیر کھیت کے، بغیر فیکٹری کے، بغیر
اسباب کی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ شانہ اتنے بڑے خلاق، ایسے بڑے پیدا کرنے والے ہیں کہ بیک وقت ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربہ ارب ماداؤں کے پیٹ میں بچے بن رہے ہیں. سب کو وہ بنا رہا ہے. اس بچے کو اٹھانے والی ماں کو پتہ نہیں ہے کہ آج میرے بچے کا کان بنا یا میرے بچے کا ہاتھ بنا یا میرے بچے کی زبان بنی یا میرے بچے کا ناک بنا. اسے پتہ نہیں. اسے تو بیچاری کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بننے والا اندر میں بچہ ہے یا بچی. ایسا انسان نہیں، سارے جانور دنیا میں جتنے ہیں ان سارے جانوروں کی ماداؤں میں حق تعالی شانہ بچے بنا رہے. سب جگہ سب کی ضرورتوں کا انتظام کرتے ہیں، ہر ایک جگہ روشنی پہنچا رہے ہیں. آرام کی ضرورت ہے، روشنی کو گل کر دیتے ہیں. وہ اللہ اپنی ہر صفت میں بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے. اس اللہ نے اس پورے نظام کو بنایا ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو بیکار نہیں بنایا. فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تمہارا گمان ہے کہ میں نے ویسے ہی بیکار بنا دیا ہے؟ سارا نظام ہے حق تعالی شانہ. ان سب میں سے حق تعالی شانہ نے اس انسان کو اپنے لیے چنا ہے. بڑے بڑے ہاتھی، بڑی بڑی مچھلیاں، بڑی بڑی مخلوقات ہیں، بڑی بڑی مخلوقات ہیں، لیکن اس میں سے حق تعالی شانہ نے انسان کو چنا ہے. یہ دنیا میں جو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے یہ مخلوق تو چھوٹی ہے، دنیا والوں کے نزدیک بڑی ہے. ایک مچھلی ہے، کہتے ہیں کہ یہ روزانہ ایک دن میں 33 من کھاتی ہے. یہ ہمارے سامنے، لیکن اللہ نے بہت ساری وہ مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ بنائی ہے. ایک ایک فرشتہ اللہ نے جو بنایا ہے، جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام. میکائیل علیہ السلام کا حلیہ اتنا بڑا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ان کے سر پر یہ 7 سمندروں کا پانی ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا. جو ان کا حلیہ ہے. اسرائیل علیہ السلام کا حلیہ کتنا بڑا کہ جیسے یہ ہتھیلی کے اندر میں اپنے چند دانے لے کر کے دیکھتے ہیں اور ہر دانہ ہماری نگاہ میں ہوتا ہے، ایسے سارے انسانوں کی مخلوق کے روحیں گویا ان کے ہتھیلی میں. ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، جسم کتنا بڑا ہوگا. جبرائیل علیہ السلام اپنے اصلی حلیے پر آ جائے تو پاؤں تو ہوں گے تحت الثری میں اور سر ہوگا 7 آسمان کے اوپر. 600 بازو ہے اور ان بازوؤں میں کتنی طاقت ہے کہ جس وقت میں حق تعالی شانہ نے قوم لوط کی پر عذاب ڈالنا کا ارادہ کیا تو جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل نے 600 پروں میں سے ایک پر، اس پر کا ایک کنارہ، اس کنارے پر میں ان بستیوں کو اٹھایا، پوری بستیوں کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر آسمان تک اتنا لے گئے کہ ان کے مرغوں کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی اور وہاں سے لے جا کر پلٹ مارا. بڑی بڑی مخلوقات، لیکن اللہ کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں جب اللہ کی بڑائی کو سوچتا ہوں تو میں چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہوں. چھوٹا ہوتے 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 ایک معمولی سے پرندے سے بھی میں چھوٹا ہو جاتا ہوں. وہ اللہ اتنے بڑے ہیں. اس اللہ نے اس انسان کو چنا ہے اپنی خلافت کے لیے کہ یہ زمین کی پیٹھ پر یہ میرا نائب ہے اور باقی ساری مخلوق جو ہے اس کو اس کی خدمت اور اس کی سیوا کے لیے بنایا ہے. ساری مخلوق کا کام، بڑی بڑی مخلوق، اس کا کام ایک ہی ہے، اس انسان کی خدمت کرنا، اس انسان کی سیوا کرنا.
کا کام یہ ہے. یہ سورج اتنا بڑا ہے، کہتے ہیں زمین سے پتہ نہیں، سائنسداں کہتے ہیں کتنے کتنے ہزار گنا زمین سے بڑا ہے، لیکن اس سورج کی ہمت نہیں ہے کہ آج 7 فروری کو جتنے بج کر جتنے منٹ اور جتنے سیکنڈ پر طلوع ہوا ہے، اگلے سال اس کو 7 فروری کو اسی پر طلوع ہونا ہو. یہ 1 منٹ 1 سیکنڈ نہ جلدی کر سکتا ہے نہ تاخیر کر سکتا ہے، اپنے ڈگر کو نہیں بدل سکتا. یہ وہ اللہ ہے. اس اللہ نے اس انسان کو چنا ہے اپنے خلافت کے لیے. انسان اپنی ذات سے بہت کمزور ہے، بہت کمزور، بہت گندا. جس انسان میں اور آپ کون ہے، ذرا اپنی حقیقت کو پہچانو. دیکھو کہ ہم اپنی ذات سے کتنے کمزور ہیں. انسان اپنی ذات سے کمزور ہے، گندا ہے. کمزور تو اتنا ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک باکسر جب آتا ہے میدان میں تو اعلان کرتا ہے، پھر آتا ہے، کودتا ہے، کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا. لیکن اس کے 32 دانتوں میں سے ایک دانت میں درد شروع ہو جاتا ہے تو مچھلی کی طریقے سے تڑپتا ہے. ذرا سا آکسیجن کم کر دیا، تڑپ رہا ہے. انسان اپنی ذات سے کمزور، اپنی ذات سے گندا ہے. اس کے اندر میں ساری گندگی ہے. ایسی گندگی کہ اس کو اپنی محبوبہ بھی پسند نہیں کرے گی. یہ اندر کا تھوک محبوبہ پر تھوکو گے تو چپل مارے گی. اپنا پیارا سے پیارا دوست ہے، منہ میں انگلی ڈال کر ذرا اس کے کپڑے پر لپیٹو، ناک سے چھینٹے اڑی چھینک کھاتے ہوئے تو سامنے والا نفرت کرتا ہے. گندگی اس کے اندر بھی ہے. ناک میں انگلی ڈال کر سب کے بیچ میں یوں کرو تو لوگ کہیں گے کتنا بد تہذیب آدمی ہے. کان میں انگلی ڈالو، کیا ہے؟ میل ہے. اچھی سے اچھی قیمتی چیز ہے، دیکھ کر کے طبیعت چاہتی ہے اس کی طرف میں، لیکن اسی بہترین قسم کی مٹھائی کو یا بہترین قسم کی غذا کو منہ میں ڈالا اور منہ میں ڈال کر کے نکالا. اپنا بیٹا بھی نہیں کھائے گا. اور پھر اس کو نیچے اتار کر کے اگر دوسرے راستے سے نکالا تو خود اس سے اس بدبو سے خود پریشان ہوگا. کہہ کر کے منہ کے راستے سے نکالا تو خود کو اس سے نفرت ہوتی ہے. بعض مرتبہ آدمی اپنے قے کو دیکھ کر بار بار قے کرتا ہے، دوسرے کی نہیں. ایک مرتبہ قے کرتا ہے، پھر اپنی قے کو، اس کی بدبو کو دیکھ کر کے پھر قے کرتا ہے، پھر قے کرتا ہے. یہ انسان اپنی ذات سے بہت کمزور اور گندا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے چمڑی سے چھپایا ہے. لیکن بعض مرتبہ آپ دیکھو، اپنا پیارا بیٹا ہوتا ہے، اپنا دوست ہوتا ہے، اور اس کو زخم ہو گیا ہے اور اچانک سے آپ نے پٹی ہٹائی اور خون ہوا تو فوراً آدمی پیچھے ہٹے گا. اس کے خون کے قطرہ نہ لگے مجھے. چمڑی سے چھپایا ہے. اس کو چیرو، کیا نکلے گا اندر سے؟ پت، سودا، پیپ، پیشاب، پاخانہ، کیا ہے اس کے اندر میں؟ کمزور بھی ہے یہ انسان اور گندا بھی ہے یہ انسان. لیکن اس انسان کو حق تعالی شانہ نے اپنے ساتھ اپنی خلافت کے لیے چنا ہے. صاف کہا ہے، فرشتہ کروڑ ہا کروڑ سال تک عبادت کرے تو وہ عابد تو بن سکتا ہے، خلیفہ نہیں بن سکتا. اس انسان کو چنا
یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے۔ یہ انسان، اب اس کے لیے راستے اللہ نے رکھے ہیں۔ جنت فرشتوں کے کوئی کام کی نہیں، ان کو مزہ ہی نہیں ہوگا۔ جنت اس انسان کے لیے بنائی، جنت کی نعمتیں اور جنت کی ساری چیزیں اس انسان کے لیے۔ اب اس انسان کو پیدا کر کے حق تعالی شاہ انہوں نے پہلے تو اس کا مقام بتایا ہے کہ میں نے تجھے احسن تقویم میں بنایا ہے۔ ایسی بناوٹ رکھی ہے اللہ نے، ایسی بناوٹ کہ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ناک کو یہاں سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھتے۔ دنیا کے کتنے بھی انجینئر مکان بناتے ہیں یا کوئی چیز بناتے ہیں تو دنیا کے بہت سے لوگ ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، وہاں ہونی چاہیے تھی، یہ یہاں نہیں وہاں نہیں۔ لیکن اس انسان کو حق تعالی شانوں نے ایسے بنایا ہے کہ کوئی عقل سلیم والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عزو یہاں کی بجائے یہاں ہوتا تو اچھا تھا۔ ایسا نظام چلایا ہے اس کا پورا، اور پھر اس کو فرشتوں کے ذریعے سے اس کو محفوظ کیا ہے۔ اس انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین کر، اس کا اکرام ہے۔ علماء فرماتے ہیں 24 گھنٹے اس انسان کے ساتھ میں 18 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے رہتے۔ یہ گردن جو ہے نا، اگر فرشتہ محفوظ نہ رکھے تو یہ ہواؤں کی وجہ سے میری اور آپ کی گردن ٹوٹ جائے گی۔ نظام ہے، بڑے ہی لاڈ سے اس کو رکھا ہے، بڑے ہی لاڈ سے اس کو سنبھال رہے۔ حفاظت بھی وہ کر رہا ہے، سنبھال بھی رہا ہے۔ 24 گھنٹے اس انسان کے لیے پوری کائنات کو مسخر کے رکھا ہے، شہزادے کو جیسے رکھا جاتا ہے، بڑے پیارے لاڈلے آدمی کو جیسے رکھا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ اس کے پیٹ کے کھانے تک کے نظام کو طے کیا ہے۔ کوئی چیز اسے پریشان نہ کرے۔ آدمی کھانا کھا رہا ہے، انداز لگاؤ خدا کی یہ تخلیق جو بنائی ہے کتنی، کھانا کھا رہا ہے کتنا بھی تیزی سے کھانا کھاتا ہو، باتوں میں مشغول ہو اور کھا رہا ہے، لیکن جہاں لقمہ قریب آیا، قریب آتے ہی پہلا کام یہ کرے گا، ناک سونگھ لے گا، صحیح ہے نہیں۔ آپ ارادہ کرو یا نہ کرو، باتیں کرے اور ایک دم سے ارے بس شو جائے سالن کیارنو سے کالنو سے بیدیس پہلنو سے فوراً یہ ناک بتا دے گا۔ قدرتی کتنا بھی مشغول ہو، باتیں کر رہا ہے، کھا رہا ہے، لیکن جہاں لقمہ قریب ہوا، قریب ہوتے ہی فوراً آنکھ دیکھ لے گی، بال سے فوراً نکال دے۔ نظام ہے۔ اتنی ساری محبت اللہ کو اپنے بندے سے، ایک ایک انسان سے۔ اب میں اس کی لمبی چیز میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی کہ تعالی شانہ نے اس انسان کے بنانے میں کتنا خیال رکھا ہے۔ اسے ماں کے پیٹ میں رکھا ہے تو ماں کے پیٹ میں بھی بچہ جو ہوتا ہے اس کا منہ اس طرف نہیں ہوتا، اس کا منہ پیچھے ہوتا ہے۔ حولت وجہک الی ظہر امک، اس کے چہرے کو اگر آگے ہوتا تو ماں جو کھانا کھائے گی وہ کھانا اندر میں سڑتا ہے، اس کی بدبو اسے پریشان کر دیتا۔ ماں تو کبھی یوں چلے گی، کبھی یوں چلے گی، کبھی ایسے ہوگی، وہ تو کام میں ہے۔ کیا ہوتا ہمارا اندر گیند کی طریقے سے ہمارا حال ہو جاتا۔ تو حق تعالی شانہ نے 2 تکیے بنا دیے ہیں، ایک طرف اس کی تلی کو اور دوسری طرف اس کے جگر کو، یہ 2 تکیے ہیں اس کے، تاکہ لڑکے نہیں۔ دنیا میں لائے ہیں تو بہت اکرام سے لائے ہیں، بہت اکرام سے لائے ہیں اس انسان کو۔ جب اس کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور آ کر کے ماں کے پیٹ پر اپنے پر کو مارتا ہے۔
اور اس کے پیدائش کے راستے کو خدا وسیع کرتے ہیں، اور وہ جو بچہ آتا ہے دنیا میں فرشتے کے پر آتا ہے، اسے دنیا میں پر لایا جاتا ہے۔ اس حال میں آیا ہے کہ نہ دانت ہے جس سے کسی چیز کو کاٹے، نہ ہاتھ ہے، نہ منہ ہے کہ کسی چیز کو چبائے، کچھ نہیں ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے ایسے جس میں کسی کا ہاتھ استعمال نہ ہو، جیسے نبی کو خدا روزی ہمیشہ پاک کھلاتے ہیں، ایسے اس آنے والے بچے کو کسی کا ہاتھ نہ لگے، براہ راست اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ کا انتظام کر کے براہ راست پاک دودھ پلاتے ہیں اسے۔ یہ انسان، اس انسان سے اللہ کو محبت ہے، اسے اس کو تعلق ہے، اس لیے کہہ رہا ہے حق تعالی شانہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں بنایا ہے۔ اب یہ دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد اس کے پاس دو راستے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے، کون سا راستہ چننا اس کا اختیار اس انسان کو دیا ہے اللہ نے، جانور کو نہیں دیا۔ جانور کا کام صرف اور صرف آپ کے کام آنا ہے۔ اس انسان کو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، حق تعالی شانہ نے اسے کہہ دیا کہ دیکھ میں تجھے دنیا میں بھیجتا ہوں، کرتا سب کچھ میں ہوں، سارا نبیوں کے ذریعے سے بتا دیا، لیکن آزمائش تیرے سامنے یہ رکھوں گا کہ میں اپنی ذات کو چھپا لوں گا، میرے غیبی نظام کو میں چھپا لوں گا۔ اور جو چیزوں سے نہیں ہوتا وہ میں دکھاؤں گا تجھے، یہ تیری آزمائش۔ نظر نہ آئے تو، ورنہ نظر آ جائے تو پھر تو کیا ہے، کتا بھی ہے، روٹی دکھاؤ تو آتا ہے، ڈنڈا دکھاؤ تو بھاگ جاتا ہے۔ حق تعالی شانوں سے اس انسان کی آزمائش کو یوں رکھا ہے کہ جہاں سے ہوتا ہے اس اللہ نے اپنی ذات کو، اپنے نظام کو چھپا دیا، کہیں اللہ نظر نہیں آئے گا، اور جہاں سے نہیں ہوتا وہ سارا دکھایا ہے۔ اور اب اسے یہ کہا ہے کہ تیری ترقی کا راستہ یہ ہے کہ تم مجھ سے جڑے، اور تیری تنزلی کا راستہ یہ ہے کہ جس مخلوق کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے تو اس کے سامنے جھکے۔ مال میں نے بنایا ہے، تیرے لیے بنایا ہے، ساری کائنات میں نے بنائی ہے، تیرے لیے بنائی ہے، جانور سارے میں نے بنائے ہیں، تیرے لیے بنائے ہیں، یہ پوری نباتات اور پوری زمین میں نے بنائی ہے اور تیرے لیے بنائی ہے۔ یہ آزمائش۔ اب یہ انسان اگر رب سے جڑتا ہے تو طاقتور ہو جاتا ہے، یہ اپنی ذات سے تو کمزور ہے، یہ اپنی ذات سے تو کمزور ہے، اپنی ذات سے گندا ہے، لیکن کمزور طاقتور سے جڑتا ہے تو طاقتور بنتا ہے۔ یہ دستور ہے دنیا کا۔ کمزور طاقتور سے جڑتا ہے۔ بھئی میں آ رہا تھا، مجھے چلتے ہوئے سانس چل رہی تھی، میرے چلنے میں تکلیف تھی، تو میرے ساتھ جوان تھا، اس جوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا میرا، تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ بھئی
اس سے زیادہ وہ طاقتور ہے، جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، سہارا اس کا لے کر کے آ رہا ہے، تو کہے گا برابر ہے۔ لیکن اگر میں چلنے میں اس کمزور ہوں اور پھر ایسے بوڑھے آدمی کا سہارا لیتا ہوں کہ جو لنگڑا چل رہا ہے، کیا ہوگا میرا؟ انسان طاقتور سے جڑے گا، طاقتور ایک اللہ ہے، اس سے جڑے گا، یہ طاقتور بنے گا، یہ قوت والا بنے گا۔ اور یہی انسان کمزور سے جڑا تو اور کمزور ہو۔ ایک آدمی اندھا تھا، بھیک مانگتا تھا لوگوں کے سامنے، میری مدد کر دو، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ صبح کو روٹی، دوپہر کو لوگ روٹی دے دیتے تھے، شام کو روٹی دے دیتے تھے، اور اکیلا بیچارہ کندھا تھا تو چل رہا تھا، کئی ٹھوکر آتی تھی، کئی کی آتی۔ کسی نے کہا تو بھائی تم ایک کام کرو، کسی ایک آدمی کو اپنا سہارا بنا لو، تمہارے چلنے پھرنے میں جو تم ٹھوکریں کھا رہے ہو ذرا آرام مل جائے گا۔ اس نے کہا بہت اچھی بات۔ اس نے اپنا سہارا بنایا ایسے آدمی کو کہ وہ بھی اندھا۔ مسائل بڑھے کہ گھٹے، بھائی میرے کو تو عادت ہے بولتے رہو بیچ میں، ارے بولو۔ اندھا آدمی ہے، اس نے اپنا سہارا لیا اندھے سے۔ تو پہلے 2 روٹی کا فکر تھا، اب 4 روٹی کا۔ پہلے اپنے ذات کی فکر تھی کہ ادھر ادھر پاؤں نہ گرے، لیکن اب اندھے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے جا رہا ہے تو اس کا پاؤں پھسلا تو یہ گرا۔ محتاج جو پہلے سے ہے، محتاج کا سہارا لیتا ہے تو زیادہ محتاج بنتا ہے۔ اور اگر ایسا اس نے سہارا لیا کہ جو اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، کیا بنے گا پھر؟ کمزور قوی کا سہارا لیتا ہے تو اس کو مدد ملتی ہے، کمزور کا سہارا لیتا ہے تو مسائل بڑھتے ہیں، ٹینشن بڑھتے ہیں۔ ایسے اس دنیا میں ایک کائنات ہے اور ایک اللہ ہے اس کائنات کا بنانے والا، انسان بیچ میں ہے۔ کائنات کی جتنی شکلیں ہیں وہ ساری شکلیں ڈبل محتاج ہیں۔ دکان اپنے بننے میں اللہ کی محتاج اور اپنے چلانے میں انسان کی محتاج۔ دکان بنا کر کے تالا لگا کر آ جاؤ، خود بخود پیسے آئیں گے؟ بولو، نہیں آئیں گے۔ درخت اپنے بننے میں اللہ کا محتاج، اور پھر وہاں سے اس کا دروازہ یا جو بھی فریم بنانی اس میں انسان کا محتاج۔ سونا اپنے بننے میں اللہ کا محتاج، لیکن اس کو اس زمین میں سے نکالنے میں انسان کا محتاج۔ جتنی کائنات کی شکلیں ہیں وہ ساری ڈبل محتاج ہے، اپنے بننے میں اللہ کی محتاج اور اپنے چلنے میں انسان کی محتاج۔ اب اگر یہ انسان اپنے آپ کو دکان سے جوڑتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے مسائل کا حل دکان سے ہے، بتاؤ کیا ہوگا؟ بولو۔ انسان اپنی ذات سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اور ہر چیز میں ایک کا محتاج ہے، وہ انسان اللہ کا محتاج ہے بس۔ کائنات کی ساری چیزیں ڈبل محتاج ہے، اپنے بننے میں اللہ کی محتاج ہے، اپنے چلنے میں انسان کی محتاج ہے۔ اب ڈبل محتاج سے یہ ہے، تو جیسے میں نے کہا ایک اندھا ہے،
اس آدمی کا سہارا لے رہا ہے کہ جو اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے. اس لیے اس دنیا میں اس انسان کو اختیار دیا گیا ہے، عقل دی ہے. سوچے، صحیح سوچے. اگر یہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو یہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ دنیا والے حیران ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. نبیوں کے معجزات سامنے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، اور اللہ نے وہ مقام پر پہنچایا تھا کہ زمین پر کھڑے ہیں اور انگلی سے اشارہ کر رہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں. وہ طاقت دیتے ہیں اللہ. اللہ وہ طاقت دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے سمندر پر مارو عصا، سمندر کو عصا مار رہے اور راستے ہو رہے ہیں. وہ طاقت خدا جو انسان جڑتا ہے وہاں سے، جو انسان وہاں سے جڑتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک پھونک مارتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے. کمزور ہے، ذلیل ہے، پریشان ہے، لیکن جس دن اللہ سے جڑ گئے ان کا بس اب ہو گیا. نبیوں کی بات نہیں، صحابہ کی بات کرو. وہی عمر تھے جب کفر کی حالت میں تھے، لیکن وہی عمر جب اللہ سے جڑ گئے تو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ دریائے نیل کو ایک خط لکھتے ہیں، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو تجھے چلنا پڑے گا. آج تک دریائے نیل بند نہیں ہوا. وہی عمر جب اللہ سے جڑ گئے تو زمین پر زلزلہ آتا ہے، جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے زمین پر ٹھوکر مارتے ہیں اور مار کر کہتے ہیں اس کو نہیں، رک، تیری پیٹھ پر میں انصاف کر رہا ہوں، کیا حق ہے تجھے؟ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے حضرت عمر کی حیات تک زلزلہ نہیں آیا ہے. وہی عمر جب وہاں سے طاقتور سے جڑ گئے وہاں پہنچے. انسان بہت عجیب چیز ہے، عجیب طاقت ہے اس میں. جب اللہ سے جڑ گیا طاقتور بن جاتا ہے. جنگلات میں صحابہ سفر میں جا رہے ہیں اور جنگل کے اندر میں آ کر یہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے جنگل کے جانے والے رہنے والے موذی جانوروں، ہمیں کچھ دن یہاں قیام کرنا ہے، جنگل کو خالی کرو. شیر اپنے بچوں کے ساتھ اور سانپ اپنے بچوں کے ساتھ اور بچھو اپنے بچوں کے ساتھ جنگل کو خالی کر رہا ہے. کیا ہے یہ؟ اور یہی انسان چیزوں سے جڑا، چیزوں سے جڑا. جس دن سے یہ جڑا اس دن سے محتاج، ایک بھی چین سے نہیں. چیزوں سے جڑنے والا ایک بھی چین سے نہیں. کسی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. روزانہ کے 1000 کمانے والا، اس سے پوچھو حل ہو گئے؟ ان کا نہیں صاحب، میرے کو 10,000 چاہیے. 10,000 والے سے پوچھو تیرے حل ہو گئے؟ کہ نہیں بابا، 1,00,000 چاہیے. 1,00,000 والے سے جا کر پوچھو روزانہ کے 1,00,000 کما رہا ہے، اب تو حل ہو گئے مسئلے؟ نہیں صاحب، ملین چاہیے، 10,00,000، میرے مسئلے اس سے حل نہیں ہوتے. ملین بلین ملین ہوتے ہوتے دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے، اس کے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کے پوچھو تیرے مسائل حل ہو گئے؟ تو میں اور آپ جو نوکریاں کرتے ہیں ان سے زیادہ وہ پریشان. فارمولہ ہی غلط ہے، اصول ہی غلط ہے. طاقتور کمزور کے ساتھ جڑ کر کے طاقتور نہیں بن سکتا، اس کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور اللہ سے جڑ گیا. اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بنیادی چیز بتائی ہے، بہت بنیادی چیز، اللہ سے جوڑنا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے.
اور اللہ سے جڑنے کے لیے پیسے نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، گھر نہیں چاہیے، بنگلہ نہیں چاہیے. یہ 6 فٹ کی 5 فٹ کی جو باڈی ہے، بس یہ باڈی کو اللہ کی مرضی پر ڈال دو. ہاتھ استعمال ہوگا صحیح، زبان صحیح بولے گی، آنکھ صحیح دیکھے گی، کان صحیح سنے، بس یہ اپنی باڈی، اس کا استعمال اللہ کی مرضی پر کر لو. تو پھر اس ہاتھ سے کمائے گا تو بھی صحیح کمائے گا، خرچ کرے گا تو بھی صحیح کرے گا، بولے گا تو بھی صحیح بولے گا. کوئی کنٹرول، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے کہ اللہ کو اپنا بنانے کے لیے اتنے 50 لاکھ دینے پڑیں گے، اللہ کو اپنے بنانے کے لیے اتنے کنویں کھودنے پڑیں گے، اللہ کو اپنا بنانے کے لیے اتنے سارے مکانات بنانے پڑیں گے. کچھ نہیں، صرف جو ہم نے تجھے باڈی دی ہے، اس باڈی کو ہم جیسے کہتے ہیں ویسے استعمال کر دے. کوئی مشکل نہیں رکھا. اس باڈی کو پھر اس پر کنٹرول کرنے کے لیے راستہ آسان بتا دیا. بھائی زبان سے صحیح بولے، آنکھ صحیح دیکھے، کان ہاتھ صحیح پکڑے، پاؤں صحیح چلے، دماغ صحیح سوچے. اس کے لیے بھی آسان چیز تمہیں دے دی ہے. او میرے بندو، میں تمہارا رب ہوں، مجھے تم سے پیار ہے، میں تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. تم کہاں کہاں کنٹرول کرو گے، کہاں جاؤ گے کہ میری آنکھ صحیح دیکھے؟ اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے. دماغ صحیح سوچے، ہاتھ صحیح جگہ استعمال ہو، پاؤں صحیح جگہ استعمال ہو. اس کے لیے بھی لمبی چوڑی ہر ایک پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں. کہہ دیا الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. تمہارے بدن میں نے گوشت کا ایک لوتھڑا رکھا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا پورا بدن ٹھیک ہو جائے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اگر وہ لوتھڑا غلط ہو گیا تو پھر تمہارا پورا بدن غلط ہو جائے. پھر تم چاہو گے میں چلوں لیکن نہیں چل پاؤ گے. یہ گالیاں دینے والا، میں کہا کرتا ہوں، یہ گالیاں دینے والا اس کو خود کو اچھا نہیں لگتا میری زبان سے گالی نکل رہی. کئی مرتبہ رات کو سوتے وقت طے کرتا ہے کہ کل سے گالی نہیں دوں گا، خود چاہتا ہے. لیکن صبح کو اٹھتا ہے تو پہلا بول بیوی کو جو بلاتا ہے گالی سے بلاتا ہے. چاہتا ہے کہ گالی نہ بولو، نہیں آ رہا ہے. نماز کا چھوڑنے والا چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں. خالی جمعہ پڑھنے والا ہر مرتبہ طے کرتا ہے کہ آج سے تو عصر میں آ جاؤں گا، نہیں آ پاتا. ہر آدمی چاہتا ہے رات کو اٹھوں، اپنے رب کے سامنے نماز پڑھوں، رو اس کے سامنے، رونے کو جی چاہتا ہے اللہ کے سامنے، نہیں کر پاتا، نہیں کر پاتا. کیوں؟ ایک چیز ہے جس کو کہا اگر وہ ٹھیک ہو گئی تمہارا باڈی ٹھیک صحیح چلے گی، اور باڈی صحیح چلے گی تو زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہاری موافقت میں چلے گی. بہت آسان مسئلہ ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اور یہ دل ہے، یہ دل ہے. اس دل میں کالی کلوٹی کی محبت سمائی تو زبان اس کی تعریف کرے گی، پاؤں اس کی طرف بھاگیں گے، کان اس کی بات دھیان سے سنیں گے. اور اسی دل میں اگر کسی پری کی نفرت آ گئی تو اس کی برائی کرتے ہوئے نہیں تھکے گا.
یہ دل ہے، اور یہ دل ایک امانت ہے ہمارے پاس، یہ دل ہمارے پاس امانت ہے۔ کیا ہے یہ دل؟ کیا ہے یہ دل میرے اور آپ کے پاس میں ہے؟ یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ خود اللہ اعلان کرتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا سمائی، یہ اتنا بڑی زمین مجھے سہار نہیں سکتی، یہ اتنا بڑا آسمان مجھے سہار نہیں سکتا، ولیکن یسعنی قلب عبد مومن، مومن بندے کا دل ہے جو مجھے سہار لیتا ہے۔ اس دل میں اگر اللہ کے غیر کو بسایا تو ہر ایک کا محتاج بن جائے گا، بھکاری بن جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، اور اپنی ساری عزت کو ختم کر دے گا۔ اور اس دل میں اگر اللہ کو بسا لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے ذلیل نہیں کر سکتی۔ تو شہید تو ہو سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، لیکن جان دیتے ہوئے بھی تو اس نعرے کے ساتھ جائے گا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر اس دل میں اللہ کو نہیں بسایا، پوری کائنات تیرے نیچے ہوگی تو بھی تو مرتے وقت میں روتا ہوا واویلا کرتا ہوا جائے گا۔ مسئلہ مشکل نہیں ہے، مسئلہ بہت آسان ہے، ایک دل ہے، ایک دل ہے۔ اس دل پر محنت کر لی، باڈی قابو میں، باڈی قابو میں، زمین و آسمان کا نظام قابو میں۔ یہ دین اللہ نے دیا ہے، لیکن اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے یہ لمبا چوڑا نہیں ہے۔ اتنے لاکھ روپے دو گے تو تمہارا ایمان ملے گا، ایسا نہیں۔ اس کے لیے بنیادی چیز ہے مجاہدہ۔ مجاہدہ کیا ہے؟ پہاڑوں پر چڑھنا، سمندروں میں کودنا، آگ میں شعبدے دکھانا، 50,000 میل پیدل چلنا کرنے۔ مجاہدہ وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہ میں جو مجاہدے کرو گے تو ضرور بھی ضرور ہم ہدایت دیں گے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کرنا، بس، اور کچھ نہیں۔ جی بس، وہ جس کو میں اور آپ کہتے ہیں جی نہیں چاہتا، شیطان تو چھوٹی سی مخلوق ہے، لاحول سے بھاگ جاتی۔ جی کی چاہت، جی نہیں چاہتا اور کر لیا، خدا عزت بڑھاتے ہیں۔ جی نہیں چاہتا، اپنے بھائی سے ناراض ہے اور اپنے بھائی کو نہیں بلاتا، کیوں؟ کہ بس ذرا میں کیوں بلاؤں، میں کیوں سلام کروں؟ جی نہیں چاہتا۔ حکم کیا کہتا ہے؟ سل من کا تاغ، جو توڑے تو اسے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ہر ایک چاہتا ہے ظالم کو، ظالم کے سامنے کو معاف کرنا آسان تھوڑا ہے، نفس نہیں چاہتا۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اب یہ تینوں چیزیں ہیں، توڑے اس سے جوڑ، ظلم کرے اس کو معاف کر، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھا کر، جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے۔ دل دل دل، نبیوں نے جو محنت کی ہے، اور اس محنت کی بنیاد جو ہے، یہ تبلیغ کا ممبر بننا نہیں ہے۔ سن لو دوستو، میں بھی دھوکے میں ہوں، آپ بھی دھوکے میں ہوں۔
اور یہ آپ میرے بھائی ہو، آپ میرے ساتھی ہو، آپ میرے دوست ہو، ٹھیک ہے، مشورے سے طے ہوا بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بڑا نہیں ہوں، ہم سب ایک ہیں، ہم اس کا فکر کریں۔ بنیادی چیز ایمان کا بننا ہے، وہ مطلوب ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں بنا ہے، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی عادت نہیں پڑی ہے، اللہ پر اتنا یقین اور اتنا اعتماد اور اتنا توکل نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز طے کرنی ہے اور میرے رب سے لینی ہے، اگر اتنا اعتماد بھی نہیں ہے تو اب 50 سال کی تبلیغ تیرے کس کام کی؟ تجھے اپنے رب سے اتنا بھی تعلق پیدا نہیں ہوا؟ ایک چھوٹا سا بچہ طے کرتا ہے کہ اپنی ماں سے یہ لینا ہے، وہ اپنی ماں کو منا لیتا ہے۔ ایک دوست طے کرتا ہے کہ کسی دوست کو میری بھول ہوئی ہے اور اس کو شادی میں لانا ہے مجھے، وہ جو کر ذلیل کرے گا ذلیل ہو جاؤں گا، اس کے پاؤں پکڑوں گا، لیکن اس کو میرے بیٹے کی شادی میں لانا ہے، وہ لا کر چھوڑتا ہے۔ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں ہے تبلیغ کا؟ کیا ہمیں اپنے رب پر، جس رب کے لیے ہم چلے لگا رہے ہیں، 4 مہینے لگا رہے ہیں، گشتوں میں جا رہے ہیں، گھر والی روتی ہے اور روتی چھوڑ کر کے ہم اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے جا رہے ہیں، دکانوں کو خطرے میں ڈال کر کے جا رہے ہیں، نوکریوں کو خطرے میں ڈال کر کے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے ایمان بن رہا ہے یا کبر بن رہا ہے؟ بھائی ہمت بن رہے یا کم ہمت بن رہے ہیں؟ ہمارے اپنے ساتھیوں کے سامنے ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ساتھی کے متعلق دل میں کیسے آ سکتا ہے 19-20 چیز، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ساتھی اعتماد کھو دے گا، اور جب اتحاد نہیں رہے گا، بنیادی چیز اعتماد ہے۔ آپ کو اگر یہ ہے کہ مولوی صاحب کو ہم پر اعتماد ہے، ہم یہ کریں گے، مولوی صاحب انشاءاللہ خوش ہوں گے، تو اس میں مزہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو یہ ہے کہ مولوی صاحب تو میرے سے بزدل ہے، تو آپ کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ آپ 15 آدمیوں کی جماعت ہے، مسجد وار جماعت، لیکن اگر اعتماد ہے کہ نہیں، میں نے نیت کی ہے، میرے 15 ساتھی میرے ساتھ ہیں، ہم سب محلے والوں کی بھی خدمت کریں گے اور اللہ کو منائیں گے، ہمارے اللہ کو منائیں گے۔ میرا اللہ تو میری ماں سے زیادہ شفیق ہے، میرا اللہ تو میرے باپ سے زیادہ شفیق ہے۔ یہ ٹارگیٹ ہے اور یہ حاصل کرنا ہے۔ پہاڑ بھی ہٹ جائے گا، میرا اللہ اتنا طاقتور ہے۔ میرا اللہ تدبیروں کا پابند نہیں ہے، دنیا کے نظام کا پابند نہیں ہے۔ 313 بغیر ہتھیار کے اور بھوک کے پیاسے کھڑے کر کے وہ ہتھیار والے اور پیٹ بھرے 1100 کو ختم کرتا ہے۔ میرا اللہ وہ طاقتور ہے۔ میرا اللہ تو وہ ہے کہ عمر جیسا جو سر لینے جاتا ہے، وہ اپنا سر وہاں پر ڈال کر آتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے اللہ پر دو چیزیں ہوتی ہیں، بہت بنیادی چیزیں ہیں دوستو۔ ہمارے ساتھیوں میں ایک دوسرے سے بدزنی کیسے آ رہی ہے؟ ہم کیا جنت کما رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟
جب بدزنی آتی ہے تو پھر ولا تنازعوا فتفشلوا، جھگڑو مت نہیں تو کم ہمت ہو جاؤ گے۔ جب مجھے یہ پتا ہو میں آگے بڑھ رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میرے پیچھے 15 ساتھی ہے تو شیر سے بھی بھیڑ جاؤں گا، بڑے ٹولے سے بھی بھیڑ جاؤں گا، میرے 15 ساتھی میرے ساتھ ہیں، میری پیٹھ مضبوط ہے۔ بڑی سے بڑی نیت کرنا آسان ہو جائے گا، میری پیٹھ مضبوط ہے۔ اور اگر نہیں ہے، پتہ نہیں یار یہ لوگ چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، میں اکیلا رہوں گا، پھر کیا ہوگا؟ ہوگی ہمت؟ ہو بولو بولو، میں یار آگے بڑھوں گا، وہ سامنے آئے گا اور یہ پیچھے والے بھاگ گئے تو یہ ہوتا ہے، ہمت کمزور ہو جاتی۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہی نفس، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے۔ اب جس نفس کو تابع کرنا تھا اس نفس کے ہم غلام ہو گئے، وہ نفس ہمارے یہاں آ گیا۔ کیا لینے چلے تھے، کیا لے کے آ رہے ہیں؟ ہم اس نفس کو پاؤں کے نیچے کچلنے کے لیے نکلے تھے، اور یہ نفس ہمارے پر غالب آ گیا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن کہہ رہا ہے تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں پھر کہہ رہا ہوں میں آپ کا ساتھی ہوں۔ یہ بیماریاں ہم میں، یہ بیماری جب آتی ہے تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمت پست ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات تو آئی نہیں اندر۔ چاہے میں نے کپڑے بھی پہنے ہیں، مولوی صاحب بھی ہوں، آپ مسافر بھی کرتے ہیں، مولوی صاحب دعا کریے سب کچھ کہتے ہیں اور اچھی جگہ بٹھاتے ہیں، لیکن میرے ساتھ تو میرے رب کا معاملہ میرے اندر کے یقین پر ہوگا۔ دنیا ہمیں تبلیغ والا کہے، دنیا ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کہے، لیکن ہمارا معاملہ ہمارے رب کے ساتھ تو وہ ہوگا جو ہمارے اندر کے یقین اور ہمارے اعمال ہے۔ یہ تو راستہ ہے، یہ راستہ اپنے آپ کو قربان کرنے کا ہے، جذبات پر چلنے کا یہ راستہ نہیں۔ تو مانگرول والوں، میں 1968 سے آ رہا ہوں یہاں، میرے سال کا آخری چلہ یہاں لگا ہے۔ حضرت مفتی صاحب اس زمانے میں شاید 1 یا 2 سال ہوئے تھے یہاں آئے تھے، اس وقت سے آ رہا ہوں۔ تمہارے صفات ہے، تم لوگ ہمت والے ہو، تمہارے اسلاف نے اور تمہارے باپ دادا نے تمہیں اس پورے کاٹھیاواڑ میں سب سے زیادہ تمہارے باپ داداؤں نے اس دین کو سمجھا تھا۔ اس زمانے سے میں مانگرول کا نام سن رہا ہوں، تمہاری ہمتیں ہیں۔ جب تم دین کا تقاضا آتا ہے تو تمہارے اسلاف اپنے بچوں کو بھوکے رکھ کر کے چھوڑ کر کے گئے ہیں، اور آج بھی یہ پورا ہمارا ضلع جو ہے اللہ نے ایک عجیب حمیت دی ہے، حمیت، دین کے لیے جان دے دینا۔ تم میں قوت عمل اللہ نے دی ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں پورے انڈیا میں جماعتیں 3 دن کی جماعتوں کے پھاپے تھے، اس زمانے میں سب سے پہلے گجرات میں جو جماعت نکلی ہے چلے کی، اسی مانگرول کی گئی۔ جس زمانے میں ہم ستمبر میں اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی اب ہمت کرو اور 3 دن کی جماعتیں بھیجو، اس زمانے میں تمہارے یہاں جولائی اور اگست میں 3 دن کی جماعتیں پتہ نہیں کتنی نکل چکی تھی۔ کون ہو تم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ اندر میں ایک عزم کی اللہ کی ذات پر جو ہے یقین ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ ارے چھوٹا بچہ بھی اچھے سے بھیڑ جاتا ہے کہ میرا باپ اس کو ٹھکانے لائے گا۔
ہمارے ساتھ تو ہمارا اللہ ہے، ہمارا اللہ ہے ہمارے ساتھ، وہ مسبب الاسباب ہے۔ ہم جو طے کرتے ہیں ہمارا اللہ ہمیں دیتا ہے۔ اس نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہا ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی جو نیت کرے گا میں وہ دوں گا۔ اس نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہا ہے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اور پھر آگے ایک حدیث میں تو جملہ ہے فَلْيَظُنْ مَا يَشَاء، ایک مرتبہ گمان کر کے دیکھ لے، وہ ہوں، رب ہے۔ اللہ نے وہ صفات ہے، آپ کو صفات دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور کوئی مشکل نہیں۔ ایمان بنائے ایمان کے لیے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی مدد کی بنیاد پر آنکھ کو جھٹلانا ہو۔ اس لیے ایمان کے بننے کے لیے کیا ہوتا ہے، آپ دیکھو ہر جگہ پر اللہ میاں ایک گھاٹی لاتے ہیں، ہر تقاضا اگلے تقاضے سے آگے، پھر آگے، پھر آگے، پھر آگے۔ بدر آیا، بدر سے احد بھاری تھا، احد سے خندق بھاری تھا، خندق سے تبوک بھاری تھا۔ اللہ تربیت کرتے، آگے بڑھاتے، آگے بڑھاتے، آگے بڑھاتے۔ حال جو آتا ہے یہ آدمی کو برباد کرنے کے لیے نہیں آتا، حال جو آتا ہے وہ آدمی کو آگے بڑھانے کے لیے آتا ہے۔ آزمائش، جسے آپ امتحان کہتے ہیں، جسے آپ کی زبان میں پریکشا کہتے ہیں، پریکشا بچے کو پہلی چوپڑی سے دوسری میں داخل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پریکشا کے بغیر اگلا داخلہ نہیں ملتا۔ یہ وقت ہے دوستو، یہ وقت ہے۔ بس اب میں اپنی بات پر آ رہا ہوں آخری۔ یہ وقت ہے۔ بعض وقت جو ہوتے ہیں وہ آدمی کو بہت نیچے سے اوپر لے جاتے ہیں، اور بعض وقت وہ ہوتے ہیں کہ اوپر سے آدمی نیچے آ جاتا ہے۔ لمحوں کی خطا، چانس تھا گیا ہاتھ میں سے، پھر نہیں ملتا۔ اس وقت میں اس بیماری کہو، وبا کہو، جو کہو، اس نے امت کے دین کے تمام شعبوں کو متاثر کیا ہے۔ ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ہماری خانقاہیں، ساری چیزیں متاثر، اور اس کو قائم کرنے میں بڑوں کی زبردست محنت تھی۔ لیکن درمیان میں، ہر تحریک کے درمیان میں کچھ حالات آ جاتے ہیں۔ اس وقت میں جو آدمی سنبھال لیتا ہے وہ بہت آگے چلا جاتا ہے۔ ایک صحابہ کرام کی قربانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، لیکن پھر اس کے بعد ایک حال آیا، اور وہ اللہ کے نبی کا وصال تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو تمام صحابہ پر اثر تھا۔ قبائل مرتد ہو رہے تھے، لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، مدینہ پر حملے کی پوری پلاننگ ہو رہی تھی، اور اسلام کو کہ اللہ کے نبی گئے اسلام کو ختم کر دینا، ایک دم خطرے میں آ گئے۔ صحابہ اللہ کے نبی کی وجہ سے ایک دم غمگین ہو گئے تھے کہ یار اب کیا ہوگا۔ ایک دم تھا، وہ صدیق اکبر، وہ اس دن کھڑے ہو اور چند مہینوں میں پوری امت کو سنبھال لیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی، جن کے خلافت کتنے لاکھ مربع میل تھی، جن کے کارنامے امت ابھی جانتی بھی نہیں، کچھ واقعات جانتی۔ مولانا شبلی کے الفاروق کو دیکھو آپ تو پتہ چلے گا کہ دنیاوی نظام بھی کیسے قائم کیا اس آدمی نے۔ وہ حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں مجھے دے دے تو میں عمر اور میری آل اولاد کی جتنی نیکیاں ہیں وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک رات اور ایک دن۔ پوچھا کون سی رات؟ کہ رات ہجرت والے، اور دن اللہ کے نبی کے وصال کا جو دن تھا اور اس وقت امت کو سنبھالا۔ کچھ موقع ہوتے ہیں، چلے بھی لگاتے ہو، 4 مہینے بھی لگاتے ہو، لیکن کچھ موقع ہے۔ اس وقت میں اللہ نے آپ کے صوبے کو ایک ہمت دی ہے۔ اس وقت میں جو گجرات کی 4 مہینے کی جماعتیں جا رہی ہیں، جب وہاں پہنچتی ہے، وہاں والے کہہ رہے ہیں ہماری آنکھیں جیسے عید کا چاند اس طریقے سے ترس رہی ہے جماعتوں کو دیکھنے کے لیے۔ اور ان کے ذریعے سے آپ ہی حضرات ہیں، آپ گجرات والے ہو، جن کے ذریعے سے خدا نے کتنے صوبوں میں کام کو پھر دوبارہ نشر دی، دوبارہ اٹھے، مایوس ہو گئے تھے۔ اس وقت کی اس نقل و حرکت سے دین کے تمام شعبوں کو طاقت ملتی ہے۔ کتنے مدارس والے، مکاتب والے، انہوں نے جو مایوس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خود کہا کہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت شروع ہوئی تو ہماری ہمت ہوئی۔ اس وقت میں اللہ کا شکر ہے پورا صوبہ گجرات، ہر حلقہ، ہر مسجد سے ان کے ذمہ دار، ضلع کے ذمہ دار، حلقوں کے ذمہ دار، مسجدوں کے ذمہ دار ایک ہی دھن لے کر کے بیٹھے ہیں کہ ہر مسجد سے ہمیں جماعت نکالنی ہے 4 مہینے۔ لوگوں نے اپنے بستر مسجدوں میں ڈال دیے، کسی جگہ 15 دن سے، 20 دن سے، مہینے سے کاروبار اور مسجد، کاروبار اور مسجد۔ جب تک لوگ جاگتے ہیں محنت کرتے ہیں، جب لوگ سو جاتے ہیں تو یہ اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ تو دے دے، اللہ تو دے دے، تو نہیں کیا ہے، تو ہی کرے گا۔ جہاں یہ حرکت شروع ہوتی ہے اور دڑ دڑ نام آنے شروع ہوتے ہیں اور جماعتیں نکل رہی۔ حالانکہ ابھی تو فروری کا شروع ہے، لیکن گجرات کے کئی ضلعوں سے 12 13 14 جماعتیں 4 مہینے کی نکل گئی اور مزید نکل رہی۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک اللہ پر اعتماد، اور دوسری ہمارے پرانے جتنے ہیں، یہ پرانے، یہی تو موقع ہوتا ہے، وہی تو پرانا ہے جس نے خدا کی مدد کو دیکھا ہے، وہی پرانا ہے۔ یہ 4 مہینے والا پرانوں کا مجمع ہے۔ تم نے تو اللہ کی مدد کو دیکھا ہے۔ دعوت کی محنت پہ لگنے سے پہلے جو کھاتے تھے، دنیا کہتی ہے کہ تم نے تبلیغ کو دیا ہے، ارے نہیں، تبلیغ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ لگاؤ اپنا حساب، سوچو 15 سال پہلے، 20 سال پہلے دعوت کی محنت میں لگنے سے پہلے ہم کیا کھاتے تھے اور آج کیا کھا رہے ہیں، کیا پہنتے تھے اور آج کیا پہنتے ہیں۔ ارے محلے میں جاتے تھے تو ہمیں کوئی ادب سے بلاتا نہیں تھا، ہمارے ویلیو کیا تھا اور آج کیا ویلیو ہے۔ وہ تو کہا جاتا ہے کہ دائی حلیمہ نے سرکار کو دودھ پلایا، ارے دائی حلیمہ کا تو خود کا بچہ ہی بھوکا تھا، سرکار کی وجہ سے اس بچے کو دودھ ملا تھا۔ یہ محنت ہے، یہ جان لگانے کی محنت ہے، جھونکنے کی محنت ہے۔ کوئی مسجد محروم نہ رہے، اور کرنا کیا ہے؟ ہمارے بس میں جتنا ہے اپنی ذات پر محنت کرنا اور اپنے محلے میں محنت کرنا ہمارے بس میں ہے، اور جماعت طے کرنا کہ میری مسجد سے مجھے جتنے کم وقت میں طے کرو گے اتنی اللہ کی مدد کو جلدی دیکھو گے۔ جو جماعت طے کرتی ہے
کہ تم ہی لوگ، جماعت کا تم ہی لوگ جب صوبوں میں جاتے ہو اور صوبوں میں یہ طے کرتے ہو کہ یہاں مسجد میں داخل نہیں ہوئے، بستی میں داخل نہیں ہوئے، کسی کو پہچانتے نہیں ہو، کسی کا نام جانتے نہیں ہو، لیکن داخل ہونے سے پہلے طے کرتے ہو یہاں 48 گھنٹے کے اندر محنت کر کے نقد جماعت نکالنی ہے، مضبوط جماعت ہوتی ہے، سمجھدار جماعت ہوتی ہے تو وہ 4 مہینے کی طے کرتی ہے، کمزور ہوتی ہے تو چلے کی طے کرتی ہے، ورنہ جو طے کرتی ہے 48 گھنٹے ہوتے ہوتے اس جماعت کو روانگی کی بات کر کے روانہ کرتی ہے۔ تو بھی تو ہو 48 گھنٹے، لیکن شیطان جو ہمیشہ ہے وہ مارتا ہے۔ میرا محلہ ہے، میں جانتا ہوں، نام جانتا ہوں، ساتھی کو جانتا ہوں، میری رشتہ داری ہے، کوئی چچا کا ہے، کوئی پھوپھی کا ہے، کوئی خالہ کا ہے، کوئی کیا ہے، اس کے باوجود بھی صاحب 1 مہینہ 2 مہینہ گزر گیا اور جماعت نہیں بن رہی۔ گجرات کا مشورہ ہوا تھا 20 دسمبر کو، آج کیا تاریخ ہے بولو؟ کتنے دن ہوئے؟ کتنے دن ہوئے؟ 50 دن کے قریب ہونے آیا، 52 دن۔ تم نے ٹھانی نہیں، دل پر لی نہیں، سوچا نہیں، تو مانگرول جیسی جگہ یہاں سے بھی 2 جماعتیں گئی اور دوسری جماعتوں کا بھی ٹھکانہ نہیں، وہ بھی تاریخ 20 فروری کر رہے ہیں۔ اتنی لمبی تاریخ طے کرنے کے 2 مہینے کی تاریخ تم نے طے کی، نتیجہ کیا ہے تمہارے سامنے؟ 2 گئی، اس کے علاوہ کسی جماعت کا ریزرویشن ہے تمہارے پاس؟ کیوں؟ کیوں؟ جو بہادر تھے، جو ہمت والے تھے، جو خان تھے، وہ نفس اور شیطان کے ہاتھوں میں آ گئے، ہمت پست ہو گئی۔ شیطان نے ایک جملہ کہلوا دیا، مولوی صاحب ابھی چلے کی جماعتیں ہماری گئی، کتنی گئی؟ 45۔ ایک جماعت میں 10، کتنے آدمی ہوئے بولو؟ بولو 450۔ پرانے کتنے ہو یہاں 3 چلے لگائے ہوئے پورے جوناگڑھ میں؟ 2500۔ 2500 تو 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، سال لگے ہوئے اس کے علاوہ۔ 2500 میں سے 450 نکالو، کتنے بچے؟ ہاں 2000 بچے؟ بچے وہ نہیں دکھاتا اور شیطان وہ 400 دکھا رہا ہے، شیطان کے اس میں آ گئے مکر میں۔ اور باقی مسلمان کتنے ہیں؟ کچھ نہیں دوستو، بنیادی چیز میں جو کہہ رہا ہوں، اگر یہ میرا مجمع جو ہے، یہ میرے وہ ساتھی ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، جنہوں نے 2 رکعت پڑھ کے اپنے مسائل کو اللہ سے حل کروایا ہے، کیسے کیسے حالات میں تم نے چلے اور 4 مہینے اور بیرون کے اسفار کیے ہیں، میں جانتا ہوں کئی چہروں کو۔ کیوں ڈھیلے ہو گئے؟ وہ اللہ تو وہی ہے، وہی طاقتور ہے، وہی قدرت والا ہے، ماحول بنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم نے کسی چیز کو ٹھانا نہ نہیں، بس بات یہ ہے اور کچھ نہیں۔ ہم نے ٹھانا نہیں ہے، ہم جتنا اگر ہم ٹھانیں گے 3 دن میں روانہ کرنی ہے اور پھر اس اللہ کو کے سامنے روئیں گے، مانگیں گے، اس کو منا لیں گے، 3 دن میں 4 مہینے کی جماعت نکل جائے گی، جبکہ تم صوبوں میں سے نکالتے ہو۔ نہیں تو پھر 2 مہینے گزر جائیں گے، نہیں۔ کچھ وقت ہوتے ہیں دوستو، اور شیطان وہ قیمتی اوقات میں ہی ہم کو محروم کرتا ہے۔ بس اس لیے میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں،
اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا؟ بولو بولو، ایک ساتھ بولو. کون؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ جس کے ساتھ ہو اسے کسی کی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. لیکن بس وہ اللہ ساتھ ہے. وہ ہم سے یہ چاہتا ہے پہلے تو عزم کر، تو نیت کر اندر سے پکی، اور پھر تیرے بس میں جو ہے وہ محنت کر. یہ تیرے بس میں ہے، تو اپنا کر، میں اپنا کروں. آج یہ مجمع جو ہے، اس مجمع کی ہر مسجد کے ساتھی آج بیٹھ کے ٹھانو، طے کرو. 20 فروری تو بہت دور ہے، وہ تو آخری تاریخ ہے گیڑے پڑے لوگوں کے لیے. تم تو مضبوط لوگ ہو. یا بیٹھ کے آپس میں طے کرو. پہلے اپنی ذات سے شروع کرو، پھر محلے کے. اور ایک ہی بات، اب یہاں سے جا کر کاروبار کرنا ہے اور مسجد جانا ہے، بس ختم، دوسرا نہیں. دن بھر محنت کریں گے، اپنے جو کاروبار ہے اس کو سنبھالیں گے، اور جن کے اپنے ذاتی کاروبار ہے کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو اسے. ایک ٹھان کر مسجد میں پڑ جاؤ. جیسے بس اللہ کے دربار میں پڑھے کہ اللہ 4 مہینے کی جماعت کم سے کم ہماری مسجد کی چاہیے. اللہ تو دے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں دے گا. تو ہی ان انسانوں کے قلوب کو نرم کر دے. کوئی صلاۃ الحاجہ پڑھ رہا ہے، کوئی صدقہ دے رہا ہے، کوئی خوشامد کر رہا ہے، کوئی محنت کر رہا ہے. جتنے دن میں ٹھانو گے اللہ اتنے دن میں جماعت بنائیں گے. اور 4 میں خدا کرے کہ وہ دن آ جائے جیسے مانگرول نے ایسے مشکل حالات میں ایک بات طے کی، خدا نے ان کی 45 جماعتیں نکلوائی. اب اللہ کرے کہ ایک نظام یہ قائم ہو جائے کہ ہماری ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعت ہو. تیار ہو اس کے لیے؟ تیار ہو؟ اس لیے اب انتشار مت کرو. بیٹھو ہر حلقے والے، اور ہر حلقے والے بیٹھ کر جتنے کم دنوں کو طے کرو گے اللہ کی مدد کو ہے. بس فرق یہ ہے اب مسجد کے حوالے، اور ایک ایک کے پاس جاؤ. ذہن سے مت یہ سوچو شیطان مارتا ہے، وہ جائے گا یہ نہیں جائے گا، یہ جائے گا یہ نہیں جائے گا، یہ مشغول ہے یہ نہیں جائے گا. بالکل نہیں. ایک ایک مسلمان کو پتہ نہیں کس کا کون سا وقت ہدایت کا ہوتا ہے. ایک ایک مسلمان سے ملو، بھکاری کی طریقے سے خوشامد کرو، اور اس اللہ کے سامنے رو. انشاءاللہ اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، تو میرے ساتھ جو گمان کرے گا میں دوں گا. اس لیے پورا مجمع، ہر مسجد پرانے ہو. انتشار یہاں بالکل مناسب نہیں. خدمت والے بھی ادھر ادھر مت ہو، فوراً اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھو، شور نہ مچاؤ. اور ہر مسجد والے طے کر کے ہمیں پرچہ دو کہ ہم میں سے یہ ساتھی تیار ہے، اور 4 مہینے کی جماعت انشاءاللہ ہم فلاں تاریخ 20 فروری سے پہلے فلاں تاریخ کو انشاءاللہ ہم اپنی جماعت نکالیں گے. ٹھیک ہے؟ کرو گے بھائی؟ کرو گے؟ ہمارا ساتھ دو گے؟ ایک ایک حلقے کو کھڑا کرنے جاؤ، دیر ہو جائے گی. بھائی حلقے وائز بیٹھے، ویراول والے کہاں بیٹھے ہیں؟ سب بیٹھو. اور ہمارا جوناگڑھ تقریباً ساتھ میں ہی ہے، اور بٹلی بھی تمہارے ساتھ ہے ماشاءاللہ. اور یہ ہمارا کوڈینار وہ بھی ایک ہی جگہ ہے. اگر ادھر ادھر کہیں ہو تو اپنے حلقے والوں کے بعد جلدی آ جائیے. مانگرول کا 1 نمبر حلقہ کہاں ہے؟ مانگرول 1 نمبر حلقہ. اٹھو مت. اے بھائی میں نے اٹھنے کو نہیں کہا، میں نے اٹھنے کو نہیں کہا. بس یہی تو مطلب ہے نا. ذرا یہ کچھ ذرا 2 نمبر حلقہ مانگرول کا کہاں ہے؟ یہ بھی ایک ہی جگہ ہے. 3 نمبر تم یہی بیٹھو گے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ اور ساتھیوں کو 3 نمبر تم منتشر ہو. دیکھو کچھ ساتھی وہاں ہے، کچھ ساتھی یہاں. پھر ہاتھ اونچے کرو نا، خبر پڑا ہے وزارے کئی بازو سے. وہ لوگ دیر سے آئے ہو نا، وہاں چائے پی رہے ہوں گے. چلو 4 1 2 3 4 5 6 سب الگ منتشر ہے، سب منتشر. تم لوگ ایک کام کرو، 4 نمبر والے وہاں وہ ساتھی بجا، ہاتھ اونچے کرو، تم وہاں چلے جائیے ہیں جب کہو تو اس وقت میں. 5 نمبر کہاں ہے؟
5 नंबर तकरीबन पास में, 6, 7, 7 है ही नहीं भाई, 2 आदमी, 8, 9, 9, अफजल, चलो अफजल भाई वहां बैठे, वही चले जाना, 10, माशाल्लाह, 11, माशाल्लाह, 12, माशाल्लाह। अच्छा अब एक बात बताओ पूरा मजमा, ये काम जो हमें 4 महीने की जमात के लिए बुनियादी तौर पर अलग बैठकर करना है, ये हम सब का काम है या मेरा या आपका अकेले का है? बोलो, सबका है। तो मैं बार बार ऐलान नहीं करूंगा यहाँ आओ नहीं आओ, जल्दी से जुड़ो और बैठ करके हर मस्जिद अजाइम करो कि हम जितने साथी आए हो, यूं मत सोचो कि यार हमारी मस्जिद और जमात के सब साथी, जितने आए हो वो अपनी जात से आजमा करो मेरी मस्जिद से जमात बनानी है, उसका पर्चा बनाओ और पर्चा हमें पहुंचा दो। ठीक है भाई, वेरावल वाले जरा खड़े हो जाओ, वेरावल वाले खड़े हो जाओ। तुम लोग वहां पीछे चले जाओगे, यहां बैठोगे? वहां पीछे जाओ, पीछे जल्दी करो मगर यार।